پرائیویٹائزیشن گورنمنٹ کو ہر قسم کے بزنس سے باہر نکلنا چاہیے, پی آئی اے سے گوئنگ فارورڈ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز, دیگر کمپنیز سب سے باہر نکلنا چاہیے. دیکھیں اس پہ تو آپ کو پروبیبلی کنسنسس ملے گا شاہ زیب آن اٹ, بٹ پوائنٹ ایک میں ضرور اس میں ایڈ کروں گا کہ پریفرنس جو ہے جب ایس او ای آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ہمیں پریفرنس میں یہ دیکھنا چاہیے اگر لوکل پارٹی بائی کرتی ہے تو وہ ہماری پھر فیوچر ایف سی وائی آؤٹ فلوز نہیں آئیں گی. تو آئی تھنک یہ ذرا سا جو بھی سیکٹرز ہیں اس میں دیکھنا چاہیے, بیکاز کوائٹ بریفلی گورنمنٹ کا کام ہے پالیسیز بنائیں, گورننس فریم ورکس بنائے, پرائیویٹ سیکٹر, اور یہاں پہ چائنا کی بھی بات ہوئی تھی پہلے کہ جی وہ کینٹون لیول کے اوپر جو ہے امپارڈ ہوتا ہے گروپ, اسی طرح یہ جو پرائیویٹ انٹرپرائز چیزیں کر سکتا ہے, انوویشن لا سکتا ہے, ان کی ایکسپرٹیز ہے, ان کا ڈیزائر ہے, وہ اسٹیٹ جو ہے وہ مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائز کریں, زیادہ فوکس پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر پہ کریں اگر ان کو پریفرنس دیں. اور دیکھیں ایف ڈی آئی اس وقت سکسیزفل ہوتی ہے, جینیون ایف ڈی آئی جو آتی ہے, اگر کوئی ٹیمپرری آربٹراج سیکھ کر رہے وہ پیسے لے کے آئے گا اور پھر وہ ایک جگ کے ساتھ لے جائے گا, دین یو آر ان اے بگر پرابلم, جو ہم نے تھائی لینڈ اور کچھ جگہوں میں 20 سال پہلے دیکھا تھا, 25 سال پہلے, کہ دیر اکانومی از آلموسٹ کلیپسڈ. سو ہمیں وہ انویسٹرز دیکھنے ہیں who are looking at Pakistan's population, the 5th most population, youngest population, کہ جی یہاں middle class اب یہ بڑھائیں گے, responsible policies لے کے آ رہے ہیں, so they feel this is a good place to invest and sell their products. میں quickly ظفر مصطفیٰ آپ کا بھی اوپینین چاہوں گا کہ پرائیویٹائزیشن پہ تو ظاہر صحیح کہہ رہے ہیں, سب کا کنسنسس ہوگا, مگر فورن پارٹیز آئیں totally convinced. There are two things that we need to be very careful about, and ہمیں اس کو ذرا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو ریگولیٹر ہیں وہ بہت تگڑے ہونے چاہیے, جو آپ نے کمپنیز پرائیویٹائز کرنی, تو آپ ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں اور ان کو امپاور کریں اور مارکیٹ سے لوگ لیں ان کے لیے. until unless you do that, privatization will have a negative effect. Let me just warn you شاہ زیب صاحب, یہاں ایجپٹ میں اور میکسیکو میں انہوں نے جب پرائیویٹائزیشن کی ہے تو اس کا نیگیٹو افیکٹ آیا ہے. وہ اسٹیٹ سے مونوپلی نکل کے پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی, اور میکسیکو میں جن صاحب نے وہ ٹیلی کام خریدی تھی, اٹ بیکیم دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ, مطلب ایٹ دا ایکسپینس آف دا گورنمنٹ, نو بینیفٹ سوشل امپیکٹ آف دس, بلکہ ورلڈ بینک کارلوس سمز. So the other ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ 26% پروڈکٹیوٹی بڑھی ہے, 15% کاسٹ کم ہوئی ہے, بٹ جو اس کا سوشل امپیکٹ ہے وہ مکسڈ ہے. سو وی گاٹ ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم جو ریگولیٹر ہیں وہ بہت تگڑے ہونے چاہیے, اور بعض اوقات ایسی اینٹیز ہیں کہ جہاں ریگولیٹر ہے ہی نہیں. فار ایگزامپل ایویشن میں ریگولیٹر نہیں ہے, آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں پی آئی اے, بٹ آپ کو پہلے ریگولیٹر سیٹ کرنا ہے, جو ہو رہی ہے, گورنمنٹ کر رہی ہے بائی دا وے. اور اگر آپ نے ای این پی سیکٹر میں کل کو پرائیویٹائزیشن میں جانا ہے تو پہلے ریگولیٹر بنائیے. ای این پی سیکٹر میں کوئی ریگولیٹر نہیں ہے, او جی ڈی سی کا کوئی ریگولیٹر نہیں ہے, گورنمنٹ خود اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے سیپریٹ ریگولیٹر. سیکنڈ تھنگ, جب آپ سلیکشن کر رہے ہیں, اور وہ ناصر جو کہہ رہے تھے, جب آپ سلیکشن کر رہے ہیں آف دا پرائیویٹ پارٹی, تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ وہ ویلیو ایڈ کرے گا آ کے, چاہے وہ فورن ہو یا لوکل ہو. آئی ایم ریئلی انڈیفرنٹ اباؤٹ اٹ. ان فیکٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ذرا ناصر سے ڈفر کروں گا, میں تو کہوں گا فورن ضرور آئے, بیکاز وہ اپنے ساتھ بہت ساری ویلیو ایڈیشن لے کے آتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آ رہا ہے انویسٹر, وہ ویلیو لے کے آئے پاکستان کے لیے, وہ رینٹ سیکنگ نہ ہو. فار ایگزامپل اگر آپ پرائیویٹ ایکوٹی کو ایک یوٹیلیٹی دے دیں گے تو یا وہ پرائیویٹ ایکوٹی بیٹھ جائے گی یا یوٹیلیٹی بیٹھ جائے گی, جو ہم نے دیکھا بھی ہے کیس کے اندر. سو پلیز ہمیں یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا. عارف صاحب دیکھیں, ایک تو میں پچھلے اس کے سلسلے میں ایک دو جملے بولوں گا کہ ہم نے وہ ریمیٹنسز پہ بہت جو ہے کم زور دیا. آئی تھنک ریمیٹنسز کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی ڈائسپوراز باہر ہیں, ان کی اینول انکم از ان ایکسیس آف $60 بلین. وہ مشکل سے 25, 26, 27 بلین ڈالر یہاں بھیجتے ہیں, اور باقی وہ انویسٹمنٹ کے لیے ادھر ادھر کہیں کرتے ہیں, پاکستان کو نہیں دیکھتے. تو آئی تھنک سب سے بڑا پوٹینشیل کوئک جس کا آپ کو جو ہے ریٹرن مل سکتا ہے وہ ریمیٹنسز ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن میں سمجھتا ہوں سب بیچ دینا چاہیے irrespective آف دیٹ, اس لیے کہ جو ٹوٹل منسٹری آف فائنانس نے نمبرز جو ہے یہ بتایا کہ وہ 19 ٹریلین روپیز کے ایس او ایز ایسیٹس
وہ اون کرتے ہیں. اب اس پہ ان کو ییلڈ مل رہا ہے وہ 1% ملتا. ہم 20% پہ گورنمنٹ جو ہے وہ بورو کرتی ہے اور 1% ان پہ کما رہی ہے, تو 19% کا نیگیٹو آربیٹراج دے رہی ہے. تو آپ اس کو کیلکولیٹ کیجئے کہ یہ 19 ٹریلین پہ جو 18-20% کا ڈفرنس 4 ٹریلین روپیز سال کا بنتا ہے. تو آپ 4 ٹریلین روز نقصان کرتے ہیں نا, جو ہم نے پہلے اس میں کہا تھا کہ 500,000 بلین نقصان کرتے ہیں, وہ تو اس کے علاوہ ہے. لیکن آپ جو نیگیٹو آربیٹراج کی کاسٹ اپنے اوپر لے رہے ہیں وہ آپ جو ہے وہ 4 ٹریلین روپیز سال کا لے رہے ہیں. تو آپ اس کو بیچو, بیچ کے جو ہے پھر وہ اس کے ریگولیٹر بھی بنتے رہیں گے. یہ ٹیلی کام تو سکسیسفل رہا, وہ تو ان کے جتنے بھی کنزیومرز ہیں ان کو فائدہ ہی ہوا ہے. پہلے تو جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہوتا تھا, کمپیٹیٹو مارکیٹ ڈیولپ ہوئی. ہاں کمپیٹیٹو مارکیٹ ڈیولپ ہوئی ہے, تو اس کو جو ہے یہ سارا اس سے گورنمنٹ کو ہر اس سے نکل جانا چاہیے. اور اس میں ہم تو چونکہ پرائیویٹائزیشن میں ہم نے کیا, ایک کمپنی جس کو ہم لیتے تھے وہ گورنمنٹ میں بہترین کو کہتے بہت اچھا چلتی ہے, تو وہ 80 کروڑ پروفٹ کرتی تھی سال کا. جب ہم نے لیا تو دوسرے سال میں وہ 8 بلین روپیز ہم نے پروفٹ کیا. تو وہ اسی چیز میں اسی دام پہ, کوئی دام وام بھی نہیں کیا تھا وہ اس پہ جو ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کا جو ہے وہ ڈفرینس ہوتا ہے. آصف پیر صاحب کوئی. جی آئی تھنک میں تو اپنے کولیگ سے اس پہ ایگری کروں گا کہ آف کورس گورنمنٹ از انیبلر رائٹ, تو ان کا کام ہے انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا اور ایس او ایز جتنے بھی ہیں ان کو کمپیٹیٹیو بنانا. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ, یہ جو 1 منٹ آپ دے رہے ہیں, کہ جو لاسٹ ٹاپک پہ کہ بیسکلی آئی تھنک ہم جو زیاد نے کہا کہ ہم نیگوشیٹ نہیں کرتے جب باہر سے کمپنیز MNCs یہاں کام کر رہی ہیں رائٹ. آسان لو ہینگنگ فروٹ کیا ہے کہ اپنی وہ سروسز IT کی ہوں یا اکاؤنٹنگ کی ہوں یا وہ کال سینٹر کی ہوں یہاں آؤٹ سورس کریں. جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ یہاں کے کام کرتی ہیں اور پیسہ بنا رہی ہیں, تو وائی ناٹ ان پاکستان, ہاؤ کین وی, یہ کوئک فکسز ہیں. دیکھیں جب وہ MNCs مجھے کام دے گی تو میری کیس اسٹڈی بنے گی کہ فلانی کمپنی کوک is outsourcing, has set up the global shared services in Pakistan. Microsoft has done this. ہم جو بھی اگزامپل لے لیں, یونیلیور, یہ سب, بٹ ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے کہ وہ جب آپ نیگوشیشن کرتے ہیں, جب آپ ان کے اگر وہ ایکسپورٹ کر کے فرض کریں 1000 لوگوں کی جابس کریٹ کرتے ہیں اچھی والی وائٹ کالر کی اور بہت سارے پیسے ملک میں لے کے آتے ہیں, تو دے ہیو انسینٹیوائز دیٹ. اور جس طرح آپ کا دوسرا ہے جو میں عارف صاحب سے تھوڑا سا ریمیٹنس کا, آف کورس ہمارے لیے یہ نیگیٹو ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ سعودی عرب نے 2 دن پہلے اعلان کیا ہے کہ $100 بلین انویسٹ کر رہے ہیں وہ AI میں, تو وہ ٹیلنٹ کہاں سے ہنٹ کریں گے دنیا سے. پاکستان از اے ایزی پکنگ, کیونکہ بہت سارا ٹیلنٹ ایزیلی مائیگریٹ ہونا چاہتا ہے اس ملکوں میں رائٹ, تو وہ اچھا پلگ ان کر کے لے جائیں گے. وہ جب وہ لے جاتے ہیں ہمارا ٹیلنٹ تو وہ اس کی ایلڈ ہے 1/10, وہ یہاں پر پیسہ 10% ہی بھیجے گا کیونکہ وہ اپنی فیملی کو لے جاتا ہے, وہ تو بہت پیسے کماتے ہیں نا رائٹ, جو تو وہ اتنا ریمیٹنس میں ایلڈ نہیں آتا. ہماری جاب کریشن, ہمیں وہ لوگ یہاں چاہیے, یہاں ریٹین کرنے ہیں, ہمیں ان کو کمپیٹیٹیو بنانا ہے, ہمیں جابز یہاں کریٹ کرنی ہے, ہمیں ایکسپورٹ چاہے وہ MNCs سے ہوں چاہے وہ G2G کی ہوں. ہماری سعودی عرب سے ہماری جتنی, میں بہت دفعہ اسٹریس کر چکا ہوں, سعودی عرب سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں رائٹ, وی آل نو دیٹ پرائم منسٹر ہیز کم بیک اینڈ فورتھ. بٹ ہماری IT ایکسپورٹ شاہزیب کتنی ہے سعودی عرب سے, صرف $30 ملین یا $35 ملین. بس جی سر کوئکلی, بالکل مجھے پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے. دیکھیں 2 quick things. ایک تو I just want to answer that thing, یہ جو عارف صاحب نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا تھا about the currency, that when the currency devalues, why doesn't the textile export go up? It's very simple. 8 سال 7 سال آپ ایک کرنسی کو پکڑ کے رکھیں and it's so overvalued, the textile company starts losing money for 7 years. The debt increases like crazy. The first 3 years it's going to make a profit, it's going to pay off the debt. It can't go into expansion all of a sudden. But he's right, if there's continuity of policy, اور ٹیکسٹائل کو پتہ ہے کہ ہر سال, like عارف بھائی is also saying, ایک اماؤنٹ ہونا چاہیے جو بھی creeping جو کہتے ہیں نا ڈی ویلیویشن 5% 7% جو سب کو ایکسیپٹیبل ہے, بٹ دین لیٹ دیٹ ہیپن کنٹینیوسلی. یہ نہیں کرو کہ 8 سال روکو اور پھر ایک جھٹکے میں 70 دے دو, اس میں نہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے نہ اکانومی کا ہوتا ہے, ایوری بڈی لوزز. سو آئی تھنک دس از دا میسج وی آر آل گیونگ, دیٹ 5 to 7% ایک ہونا چاہیے. One other thing in overall revenue is which no one talks about, how can this country suddenly have huge revenue? یہاں جو عورت ہے گھر پہ جو بیٹھے ہیں ان کو کام پہ لگاؤ, انسینٹیوائز کرو. The whole female workforce is basically unemployed. That's a huge thing. And if you double the household income, آپ کے اتنے پرابلمس آپ کے سالو ہو جائیں گے. ان کا رینٹل بیچاروں کا جو بل ہے, یوٹیلیٹیز ہے, کھانا ہے, نیوٹریشن ہے. تو وی شوڈ ریئلی انسینٹیوائز وومنز امپلائمنٹ اکراس پاکستان. یہ ایک چیز ہے جو سپر امپورٹنٹ ہے. On SOEs, one thing I'd only like to say, like I think they've also all said, try to keep it local, because وہ پیسے ملک میں رہیں گے, یہاں ہی گرو ہوئیں گے, everything will happen. باہر سے اگر ایک کمپنی آ کے لے لے گی, they'll want to buy at a discount,
اور ابھی ہر کچھ ڈسکاؤنٹ پہ. ابھی آپ عارف بھائی سے پوچھے, the stock market is still not even half of what it was in 2017 or 18. اس ٹائم پہ $100 billion پلس تھا, اور ابھی I think even after this huge thing, یہ تو پوائنٹس میں کہہ رہے ہیں, ڈالر میں still بہت کم ہے. I think اس کا 1/3 ہے ابھی. یہی میں کہہ رہا ہوں. تو I'm just saying کہ people will come now to buy your companies at a very cheap rate, and then once it's profitable سب پیسہ باہر چلے جائے گا. تو give it to پاکستان. دیکھیں پرائیویٹائزیشن کا سمپل کانسیپٹ یہ ہے کہ قابلیت آتی ہے مقابلے سے, اور اس کو آپ کو کمپٹیشن, اس کمپٹیشن کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے. چائنا نے مثال کے طور پہ اپنی کمپنیوں کو پرائیویٹائز نہیں کیا, لیکن ان کے اوپر یہ انفورسمنٹ کی, اور ود ان اے سیکٹر, جیسا چائنا میں میرے خیال میں 20 ہیں ریلوے کمپنیز, ریلوے کنسٹرکشن کمپنیز, ان کو آپس میں کمپیٹیٹیو بڈنگ کے اندر لے کر آئے, جس سے بہت بگاڑ جو ہے وہ ادھر ہی درست ہو جاتا ہے. دوسری طرف جو رشیا کا ایکسپیرینس تھا وہ پرائیویٹائزیشن میں بہت خراب تھا. انہوں نے چند لوگ چنے اور ان پارٹیز کو کمپنیز پکڑائیں, اور وہ اولیگارکس بن گئے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں تھوڑا سا یہ جو ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں فارنر کو لے کر آنا چاہیے, نہیں لے کر آنا چاہیے. اگر آپ ڈالر کو ڈی ویلیو کریں, بائی دا وے آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں آہستہ آہستہ کرنا چاہیے, کوئی جھٹکوں میں نہیں کام, کبھی بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم ڈی ویلیو کر رہے ہیں تو وہ ریمیٹنسز کا بوجھ ہمارے اوپر کم ہو جائے گا, باہر سے ریمیٹنسز زیادہ آئیں گی. اور ہماری لٹریچر کے اندر پوری دنیا میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو امپیکٹ گروتھ کے اوپر آتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہمیں چیزیں سکھاتے ہیں, نئے طریقے سکھاتے ہیں کام کرنے کے. سو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ صرف لوکل ہوگی. جی میرے خیال میں آئی تھنک شاہد بھائی یہ کانسیپٹ جو ہے نا, پرسیپشن ہمارا بہت پرائیویٹائزیشن کا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اثاثے ہیں, اسٹریٹجک ہیں, یہ نہیں بیچنا چاہیے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہ صرف لاس میکنگ بیچنا چاہیے. میرا خیال میں تو اکراس دا بورڈ حکومت کو بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی پروفیٹیبل جو 20 سال پہلے تھا اس کی پروفیٹیبلٹی کم ہو گئی ہے, اور اگر آج بیچا جائے گا تو وہ اثاثے فروخت نہیں کیے جائیں گے, اس کے ایک اگینسٹ ایک ڈالر بھی آئے گا. مگر ان سب کے لیے ایک چیز جس کو شاید ہم نے ہائی لائٹ نہیں کی, کہ پرائیویٹائزیشن میں بھی انویسٹر جب آئے گا جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی. پچھلے 6-7 سال میں ہم نے 4-5 پرائم منسٹر, 6-7 فائنانس منسٹر دیکھے ہیں. یہ دیکھتے ہوئے شاید پرائیویٹائزیشن اگر حکومت کرنا بھی چاہے تو اس کو باہر نہیں ملے گا. ہمیں کم از کم 2-3 سال پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان ٹرمز آف ہو از رولنگ دی اکانومی کو کنسسٹنٹ رکھنا پڑے گا, تو پھر جا کے پرائیویٹائزیشن میں بھی. اور علی طبع صاحب کا بھی موقف اس پر جانا چاہوں گا. جی طبع صاحب, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آپ کا کیا موقف؟ دیکھیے پرائیویٹائزیشن میں بہت ساری جو آپ کی کمپنیز ہیں, پی آئی اے آپ کا لاس میں, ریلوے آپ کا لاس میں, ڈسکلوز آپ کے لاسز میں, جو پوٹینشیل ہے آپ کی جو گیس ایس ایس جی سی, ایس این جی پی ایل, ان سب میں بہت پوٹینشیل ہے کہ وہ ٹرن اراؤنڈ ہو کے وہ پروفیٹیبل بھی ہو سکتے ہیں. ان کا جو کنٹریبیوشن ہے معیشت میں وہ بھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. وہ جب ممکن ہے جب گورنمنٹ سیریس ہے کہ واقعی میں ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے. اب نظر آ رہا ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کو کرنا چاہتے ہیں, پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. بٹ میں نے جو دیکھا ہے نا شاہزیب صاحب, کہ پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی جو ہم فورن انویسٹرز کو دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو فورن انویسٹرز کو کیوں اتنی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کمپیئر ٹو لوکل انویسٹرز. اور اگر لوکل انویسٹر کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ بھی باہر سے فورن انویسٹمنٹ لا سکتا ہے, باہر سے فورن ایکویٹی ریز کر سکتا ہے, ڈیٹ ریز کر سکتا ہے. لیکن ہمارا ایک مائنڈ سیٹ آئی تھنک ابھی بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ بس وہ گورا آئے گا وہی صحیح کر سکتا ہے, جو ہماری کیپیبلٹی کیپیسٹی وہ نہیں ہے. تو آئی تھنک وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا. پاکستانی بزنس اگر کوئی ایسٹ خریدتے ہیں پاکستان میں تو فائدہ پاکستان کو ہے نا, اس کی جو بھی ریٹین ارننگس ہے, جو بھی منافع ہے وہ تو پاکستان میں رہے گا, وہ پاکستان سے باہر نہیں جائے گا. جو منافع کریں گے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. گورا جو پروفٹ لے کے جاتا ہے تو وہ تو پاکستان میں دوبارہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا, وہ جو نفع لے کے وہ کہیں اور جا کے انویسٹمنٹ کرتا ہے. تو ہمیں آئی بلیو ٹاپ لیول پہ اس طرح کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے. ویسے بڑی آپ بات ہے. طبع صاحب بہت شکریہ, تمام پہلے بہت شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے 3 گھنٹے تک یہ ٹرانسمیشن دیکھی. یہ جو تمام لوگ ہیں یہ اپنے اپنے ایریاز میں کامیاب ترین لوگ ہیں پاکستان کے, اپنی اپنی انڈسٹری میں, اپنی اپنی کمپنیز میں کامیاب ہیں. کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کر نہیں سکتی ہے؟ نہیں, یہ نہیں کہہ رہے. یہ کہہ رہے ہیں حکومت کر سکتی ہے. کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس کیپیسٹی ہے. کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس ڈیٹا نہیں ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس ڈیٹا بھی ہے. حکومت کو ول چاہیے, انفورسمنٹ کرنی ہے. اور کیا یہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک اور موقع ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ نہیں کہہ رہے. یہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس یہ آخری موقع ہے اور حکومت کو کرنا ہے. اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو آخری موقع پاکستان کے لیے کر ڈالو.